اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 77 اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا ہو گیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ ان سب باتوں کو جاننے والا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہودی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں کہ اپنا منہ بند رکھو، وہ سب باتیں مت بتاؤ جو ہم نے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر حجت قائم کر لیں گے کہ ان لوگوں کو سب پتہ تھا پھر بھی یہ نہیں مانے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے خلاف کیس دائر کر دے گا کہ سب جانتے ہوئے کتابوں میں تمہارے پاس انفارمیشن آ گئی تھی، تم جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، مدینے میں آنا ہے اور تمہیں ان کی مدد کرنا تھی، پھر کیوں نہیں کی؟ تو یہ حجت تو تمام ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی مزید آیت میں تبصرہ کر رہے ہیں ان کی مائنڈ پر، ان کے دماغ پر، ان کی سوچوں پر، کہ یہ لوگ تو اتنی بیسک باتیں کیسے نہیں جان سکتے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے کوئی خاص عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ بنانے والا ہے وہ تمام انفارمیشن کو کلیکٹ کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں، اور وہ ظاہر جو کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر چکے ہیں، ان کا مسئلہ ہے غافلون، یہ غفلت میں آ گئے ہیں۔ جب انسان غفلت میں آ جائے تو اتنی بیسک انفارمیشن کو بھی وہ اپنے دماغ سے مٹا دیتا ہے، دماغ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتا۔ پھر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے نہ آئیں، اور پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں کہ شاید اگر ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے تو ہم پہ شکاری حملہ نہیں کرے گا۔ تو یہی مسائل اللہ تعالیٰ فردن ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ بتانے کا یہی مقصد ہے کہ جو پچھلی نیشنز نے کر لیا وہ مت کیجئے گا۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے حالات میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے، باتیں چھپا دی جاتی ہیں، کور کر دی جاتی ہیں، اور کئی جگہ اب تو اکثر جگہ کہا جاتا ہے قرآن کی کچھ مخصوص آیات ہیں ان کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے، ان کو الیبوریٹ ہی نہ کیا جائے سورۃ توبہ کی آیتوں کو، بلکہ قرآن پاک سے ہی مٹا دیا جائے، سورۃ احزاب کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے وہ اوتھینٹک ہے اور وہ عمل کے قابل ہے، قابل عمل ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں ٹیررسٹ کہا جا سکے۔ یہ ضرور ہے کہ انفارمیشن اور سمجھنے میں غلطی ہے، ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے تو ہم نے اپنے میسیج کو اور لوگوں تک بھی نہیں پہنچایا۔ اس وقت کی ضرورت یہ ہے قرآن پاک کو خود بھی غور سے پڑھیں، سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سائیکولوجیکل لیول پہ آ کر بات کریں اس کی، اور اس کو سمجھیں کہ اللہ نے یہ بات کس لیے کی ہے۔ اس کے لیے اینشینٹ ہسٹری پڑھنا ضروری ہے، اپنی زندگیوں کی ہسٹریوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ کا ہر حکم بہت زیادہ مدلل دلائل پر مشتمل ہے۔ ہر آیت کے اندر ایک پورا زمانہ سمویا ہوتا ہے جس کو آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہاں پڑا کہ نہ تو خود ہم نے غور کیا اور نہ ہی ہم نے اس ساری باتوں کو غیر مسلمانوں تک پہنچایا، تو ان لوگوں نے تو ہم پہ بلیم کرنا تھا اور پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا۔ وقت کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھیے، وقت کی ضرورت ہے کہ غیر مسلموں کو بھی سمجھائیے، اور وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے اس میں سمجھنا ہے، کچھ ظاہر اور کچھ چھپانا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔